السلام علیکم آپ سب کو. امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں سید زید نقوی اور آج ہم ایک ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی تھی اور سامنے آئی تھی اس حوالے سے کہ دیندار دنیا دار لوگ، اس پر کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا. مجھے بڑے اچھے اس پہ کامنٹس آئے. تو ایک دو کامنٹس ایسے آئے جو میں نے سوچا کہ اس پر میں بات کر لوں. مجھے کسی نے کہا کہ دیندار لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو تھنکنگ ہے ہی نہیں کہ دیندار مرد جو ہے وہ دنیا دار کو پسند نہیں کرتی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے. تو اور اگر ہے تو وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ دیندار کو دیندار اور نیک کو نیک اور پاک کو پاک. تو مجھے یہ بات کہی گئی کہ جی قرآن کہتا ہے کہ پاک لوگوں کو پاک لوگ ملیں گے، ناپاک لوگوں کو ناپاک لوگ ملیں گے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. تو میں ان کے لیے ذرا عرض کر دوں چھوٹی سی بات، پھر آگے چلیں گے ہم لوگ. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جی پاک لوگوں کے لیے پاک اور ناپاک، جو آج کل کی یوتھ یہ جو ڈیفنس میں اپنے پیش کر رہی ہوتی ہے، کون یہ گارنٹی لے گا کہ وہ دنیا دار شخص ناپاک ہے اور جو دیندار ہے وہ پاک ہے؟ یہ گارنٹی کون دے گا مجھے کوئی یہ گارنٹی دے دے، کوئی وحی آ جائے، کوئی حدیث کہ جہاں یہ ہو کہ جی وہ دیندار شخص پاک ہے اور دنیا دار جو ہے وہ ناپاک ہے. مجھے کوئی کہیں یہ کوئی سند کوئی دکھا دے، کوئی قول، کوئی حدیث، کوئی آیت جو یہ انڈیکیٹ کرے کہ پاک لوگوں کی ڈیفینیشن دینداری ہوتی ہے. ہم کیوں نہیں یہ بات سمجھتے، یا ہم یہ بات کب سمجھیں گے کہ ہر شخص کا مقام اور مرتبہ اپنے رب کی نظر میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. ہم اس میں نہیں پڑھ سکتے، ہم اس میں نہیں بول سکتے. ہم کیوں نہیں سمجھتے اس بات؟ جب غزوہ احد ہوئی اور غزوہ احد ہونے کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹیک کیا مسلمانوں پر. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اٹیک کیا مسلمانوں کی فوج پر پیچھے سے، اور اس کے بعد اس میں حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے. اسی وجہ سے اسی کیوس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. اس میں آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے ماتھے پہ پتھر لگا جس کی وجہ سے آپ کسی ایک کھڈے میں گرے اور آپ سر لگا، گردن لگی تو آپ بے ہوش ہو گئے. تو بہت زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت کیسے دے گا؟ یہ الفاظ ہے. جس نے اس کے نبی کے ساتھ یہ کیا، یہ سلوک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ بات کہی قرآن کریم کے اندر کہ ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں، جس کو چاہیں ہم منتخب کریں. اور وہی حضرت خالد، اللہ نے کر کے دکھایا، وہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے رومن امپائر بھی الٹواتا ہے، پرشین امپائر بھی الٹواتا ہے، مسلمانوں کا عروج بھی دکھاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتنے اٹھے، نبوت کے جھوٹے دعوے ہوئے، مسلمہ کذاب اور بہت سے دعوے کیے لوگوں نے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا. حضرت خالد نے مسلمانوں کو مایوس ہی نہیں کیا، اس وقت کے خلیفہ کو بھی کبھی مایوس نہیں کیا اور مسلمانوں کو بھی کبھی گرنے نہیں دیا.
اور رومن اور پرشین امپائر کا الٹ جانا، یہ تو خیر سپر پاور اس وقت کے، ایسے سمجھ لیں جیسے کسی مسلم اسٹیٹ نے چائنا کو فتح کیا اور پھر امریکہ کو بھی کر لیا، ایسے سمجھ لیں آپ۔ اور جو آج کا چائنا یا امریکہ ہے، اس وقت کی پرشین رومن امپائر کے سامنے کچھ نہیں تھا، وہ بہت ہیوج امپائر تھا۔ اس کو الٹنا 10,000 20,000 مسلمان اور وہ 2 لاکھ 3 لاکھ، اور رومن امپائر تو بارڈر پہ آ چکا تھا، رومنز۔ اور پھر ایک وہ غزوہ جس میں حضرت زید بن حارث لیڈ کر رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے تھے، پھر حضرت جعفر نے سنبھالی تھی کمان اور وہ شہید ہو گئے تھے، پھر حضرت، مجھے اس غزوے کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، پھر حضرت خالد نے لیڈ کیا۔ یہ تو خیر رسول اللہ کے سامنے، مطلب وہ گئے نہیں تھے رسول اللہ، لیکن وہ اس وقت حیات تھے، اس دنیا میں تھے، تو حضرت خالد نے لیڈ کیا، جتایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں جتنے فتنے آئے، اٹھے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ، زکوٰۃ نہ دینا، یہ وہ، سب کی جڑ کاٹی انہوں نے حضرت خالد بن ولید نے۔ اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں رومن پرشین امپائر الٹ دی، ایران فتح ہوا، شام، مصر، آذربائیجان۔ تو ہم نہیں جج کر سکتے کسی کو کہ کون کس لیول پر ہے ایمان کی۔ اور میرا خیال ہے یہ دلیل انف ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ پاک کے لیے پاک ہے۔ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا دار شخص وہ جو ہے وہ ناپاک ہے؟ وہ کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہاں اگر یہودی عیسائی ہے تو بتائیے، پھر ہے وہ ناپاک؟ بلکہ انسانیت تو کہتی ہے کہ تب بھی نہ کہا جائے، ان کے لیے خیر کی دعا کی جائے۔ یہاں مسلمان کو دنیا دار دیندار میں پھنسا ہے، اپنی اصلاح زیرو ہے، اپنے اندر کام زیرو، اپنی اصلاح زیرو۔ یہ کرنا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ 3 انگلیاں ہماری طرف گئی۔ جب ہم یہ سوچ لے کے چلتے ہیں نا، یہ والی، اللہ ہمیں کنفیوز ہی رکھتا ہے، اللہ ہمیں 2 کشتی کا سوار رکھتا ہے۔ یہ میں بہت پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں۔ آپ کی لائف میں کبھی ایسی سچویشن ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ خود فیل کریں گے آپ کنفیوزڈ ہیں۔ ایسی سوچ آپ ذرا لے کر آئیں اپنے ذہن میں، یہ والی، آپ کو ہر شخص نظر آئے گا ڈسنے والا، اور وہی شخص نظر آ رہا ہوگا اچھا بھی۔ کیوں؟ آپ نے اپروچ ہی ایسی لی تھی۔ دوسری چیز، مجھ سے ایک کویشچن ہوا، میں نے سوچا اس کویشچن کا جواب دوں، اور ابھی میری ایک ریکارڈ ہوئی تھی ویڈیو کربلا کے ٹاپک کے اوپر، اس سے مجھ سے کسی نے، اس ویڈیو سے کے حوالے سے کسی نے مجھ سے کویشچن کیا اور مجھ سے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، صحیح راستے پہ تھے، بالکل تھے۔ یہ کویشچن کے الفاظ ہیں، بالکل تھے وہ حق پہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں ویڈیو میں، تو پھر ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا میجورٹی نے؟ دیکھیں، پہلی بات تو کہ حق پر ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ آپ غزوہ بدر دیکھیں، 313,000، آپ غزوہ احد دیکھیں، 700 مسلمان تھے اور ملٹی پلائی کی تعداد میں کافر تھے۔ اس کے علاوہ آپ اور بے تحاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کی تھی کہ اسامہ بن زید ایک لشکر کی قیادت کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے ان کی قیادت میں سارے سینئر صحاباؤں کو بھیج دیا۔ تو مدینہ میں، اب مدینہ کے اندر بھی تو کسی نے رکنا ہی نہیں، رکنا صحابہ نے، تو حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، زکوٰۃ جو ادا نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف میں خود لڑوں گا۔ آپ خلیفہ ہیں، خود پہنچ گئے میدان میں حضرت عمر اور حضرت علی کو لے کے،
تو مدینہ تو خالی ہو گیا پیچھے. ایسے حالت میں بھی اللہ کی شریعت کو اور اللہ کے حق یعنی زکوٰۃ کو قائم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر نے فوج نکالی. مدینہ خالی رہ گیا تھا, پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. صحابہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اسامہ بن زید اور خالد بن ولید کا لشکر تو آنے دیجئے, پھر زکوٰۃ والوں کے خلاف بھی ہم نمٹ لیں گے. ایسے مدینہ کو اکیلا مت چھوڑیں, اگر یہاں اٹیک ہو گیا. نہیں, میں نکلوں گا. اور حضرت ابوبکر نکلے. مدینہ پیچھے رہ گیا تھا, خالی تھا مدینہ, کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ. سینئر صحابہ جو کہ سنبھال سکے مدینہ. اور اللہ نے وہاں حضرت خالد کو بھی فتح دے دی, اسامہ بن زید کو بھی دے دی, اور خود حضرت ابوبکر جس اس کی قیادت کر رہے تھے زکوٰۃ اداناک منکرین زکوٰۃ کے خلاف, وہ بھی فتح دے دی. تو تعداد تو حق پہ رہنے والوں کی ہمیشہ ہی کم رہی ہے. یہ تو اللہ نے اس دنیا میں لکھا ہے, اس دنیا کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ جو حق پہ ہوگا اس کی مخالف زیادہ ہوں گے, اس کے ساتھی کم ہوں گے. اس پہ جملے کسنے والے بولنے والے بہت ہوں گے, ساتھ دینے والے کم ہوں گے. اس وقت اس معاملے میں نیوٹرل ہو جانے والے بہت ہوں گے, اس کا ساتھ دینے والے کم ہوں گے. نیوٹرل سے مراد کہ یار نہ ہم اس کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں, ایسے بھی ہوں گے. ایسے بھی ہوں گے جو بالکل ہی حق کے بالکل خلاف ہوں گے, منافی ہوں گے. حق کے ساتھ ہونے والے کم ہوں گے. یہ حق کی پہچان ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق کی پہچان ہے کہ اگر تم پہچاننا چاہتے ہو حق کیا ہے تو دیکھ لو کہ کتنے لوگ ہیں حق پر, حق والوں کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. اکثریت کہاں ہے؟ جہاں اکثریت ہے وہ باطل ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے. پھر ایک سوال اور نکلتا ہے اس میں سے, جب یہ جواب ہو جاتا ہے تو ایک سوال نکلتا ہے کہ پھر فتح کیوں نہیں ملی حضرت امام حسین؟ بدر میں تو ملی مسلمانوں کو, اور جتنی خلفۂ راشدین کے دور میں دیکھیں تعداد کم تھی, کافروں کی زیادہ تھی, تب بھی جیتے, فتح کیے علاقے. یہاں کیوں نہیں ملی؟ ملی نا. فتح آخرت کے حساب سے کس کی ہوئی؟ حضرت امام حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں یار, دنیا کے حساب سے بتاؤ. دنیا کے حساب سے بھی ان کی ہوئی. یزید نے کیا 30 سال حکومت کی؟ 3 سال تھی حکومت, پھر ختم, قصہ ختم, تمام. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جس وقت شہید ہوئے تب سے ہی ان کا ذکر شروع ہو گیا, ان کا نام اوپر آ گیا. یہ فتح ہے, یہ جیت ہے. تلوار, ہر جیت تلوار نہیں ہوتی. میدان مار لینا جو ہوتا ہے وہ صرف تلوار کی بیس پہ نہیں ہوتا کہ جی یہاں 10,000 نے 72 کو شہید کر دیا تو جی فتح ان کی ہو گئی. نہیں, فتح اس کی ہوتی ہے جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے, جہاں اللہ خوش ہوتا ہے, جہاں اللہ راضی ہوتا ہے. اور اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راضی تھا. ہاں, گراؤنڈ لیول پہ ہار گئے. وہ تو غزوہ احد نہیں ہارے تھے, بھلے وہ غلطیاں تھیں لیکن بیک گراؤنڈ تو وہی تھا نا کہ کم تعداد تھی, رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم موجود, لیکن اللہ نے جیت کو ہار میں بدل دیا. تو ضروری نہیں ہے کہ حق پہ ہونے کی آپ ہیں تو آپ بس آپ چڑھے رہے دشمن پہ. نہیں, یہ بھی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے دشمن کو کمزور نہ سمجھو, یعنی تکبر میں نہ آ جانا, غرور میں نہ آ جانا, ریلیکس مت ہو جانا. اللہ کو منا کے چلو تاکہ تمہارا دشمن تم پہ حاوی نہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید اس بات کا جواب دے دیا, دونوں باتوں کا جو مجھ سے پچھلی ویڈیوز کی ریکارڈڈ جو لیکچرز تھے اس میں پوچھی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا باعمل انسان بنائے, جو علم ہمیں عطا ہو اللہ کی طرف سے اسے باعمل بنائے, عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ.
مجھ سمیت، اور ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے. جو کچھ کمی بیشی مجھ سے ہو گئی، کسی کی دل آزاری ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.